اصل میں رات کو نا لیٹ نائٹ ہی فون آیا. میرا ایک بھائی ہے جیل میں، یہ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز میں آپ کو بتایا ہوا ہے. تو یہ جی اب دکانیں کلوز کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے. میں جلدی جلدی اس لیے آئی تھی کہ مجھے یہاں بھی کئی دفعہ میں ہفتہ بازار آئی ہوں شاپنگ کرنے. آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ بڑے مناسب سے، اور یہ صحیح بات ہے کہ ہم سب بہن بھائی اب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ اس کو 14 سال ہو گئے اور کچھ نہ کچھ اب ہم بھول گئے ہیں نا اس کو، ورنہ تو ماما جی کدھر کی تیاریاں؟ آج کی ٹریٹ تھی ہماری. السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب ٹھیک ہو گئے؟ اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ نے لاکھ لاکھ شکر ہے. سجل بیٹا ٹریٹ تو شاید آج نہ ہی ہو سکے. کیوں؟ آج تم کینسل ہی سمجھو. کدھر جا رہی ہیں؟ میں یہاں ہفتہ بازار کر جانے لگی ہوں. آج تو آپ امو کی طرف بھی گئے تھے، بتایا نہیں آپ نے. ہاں وہ بھی میں آ کے بتاتی ہوں کیونکہ ٹائم ہے تھوڑا. اب تو ہفتہ بازار میں کیا کام ہے آپ کا آج؟ ہے نا کام، بتاتی ہوں. آ کے آنا تو ہے نا گھر ہی، گھر آ کے بتاتی ہوں. اصل یہ گانیں ہو چکی ہیں نا، پھر وہ دکانیں اپنی اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. میں آ کے بتاتی ہوں کہ تمہیں ماموں کے بارے میں بھی، اور یہ بھی کہ مجھے آج ہفتہ بازار میں کیا کام ہے. ٹریٹ ہماری ٹریٹ آج کینسل ہے. پھر کب؟ کر لیں گے بھائی، 1-2 دن تک انشاءاللہ کریں گے. کہا تو ہے، خوشی کی بات ہے، ظاہر ہے میں نے دینی ہے ٹریٹ، لیکن آج میں تمہیں پتہ ہے نا کہ پھر میں تمہارے ماموں سے مل کے آئی ہوں، پھر میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے. میں آ کے تمہیں بتاؤں گی. ویسے بھی اتنی مطلب نا اس سے ملنے گئی تھی تو وہ بھی ایک پریشانی کی بات تھی. کچھ کرتی ہوں. چلیں. جی تو گائز اب میں نے سجل سے اپنا فون پکڑ لیا ہے اور خود ہی اپنا ولاگ جو ہے وہ شوٹ کرنے لگی ہوں، کیونکہ مجھے جانا ہے جلدی جلدی. ہفتہ بازار اب بند ہونے ہی والا ہے، کیونکہ دکانیں وہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ ہفتے والے دن اپنی دکانیں لے کے نا، تو پھر وہ عصر کے بعد دکانیں جو ہیں اپنی وہ کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی اسی لیے میں ٹال رہی تھی کہ پھر میں آ کے بتاتی ہوں میں کیا کرنے جا رہی ہوں اور تم لوگوں کی ٹریٹ کینسل کیوں ہوئی ہے. لیکن پھر ساتھ ہی میں نے سوچا کہ راستے میں اپنے گائز کو بتا دوں کہ کل میں بہت خوش تھی. میں نے اپنے چینل کی مونیٹائزیشن اناؤنس کی تھی، جو کہ الحمدللہ ہو گئی. اور بچوں کو آج نا ٹریٹ کا میرا پرومس تھا، تو وہ پرومس آج کیوں نہیں میں پورا کر سکی یہ میں بتاتی ہوں آپ کو. اصل میں رات کو نا لیٹ نائٹ ہی فون آیا. میرا ایک بھائی ہے جیل میں، یہ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز میں آپ کو بتایا ہوا ہے. تو اس کا فون آیا کہ کائنڈلی مجھے ملنے آئے. کل سب مجھ سے ملنے آئے، ساری فیملی آئے، سب آئے. تو میں سچی بات ہے پریشان ہوگی کہ وہ پہلے بھی جاتے رہتے ملنے، لیکن اس طرح سے کہ سارے ہی ملنے آئے. کیا بات ہے، اللہ خیر کرے. خیر اٹھتے ہی مارننگ میسا کو اسکول بھیجا اور پھر وہاں جانے کی میں نے تیاری پکڑی. چلے گئے. ایسی جگہوں میں گرمی بھی بہت ہے، اور کون سا وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. سارا دن خواری ہوئی، پریزن وین کے آنے کا انتظار ہوا. پھر آگے بہت سارے اس میں قیدی آتے ہیں، دھکم پیر ہوئی. بڑی مشکل سے پھر ٹائم ملا بات کرنے کا. پہلے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہماری بات بھی نہ ہو پائے، رش بھی بہت تھا. تو بات ہوئی، پتہ چلا کہ کس لیے کال کیا، کیا تھا. دیکھنے میں بھی خیر اس کی طبیعت بھی بہت ڈاؤن نظر آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا کیا بات تھی. اس نے کہا کہ جیل میں لڑائی ہوئی ہے. جیل میں بھی بہت ساری گائز لابیز بنی ہوئی ہیں، بڑے گروپس ہیں، اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. جیل کے اندر کی بھی ایک اپنی دنیا ہے. جو لوگ جن کا پالا کبھی نہیں پڑا ان کو تو نہیں پتا، لیکن جو لوگ کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے جیل ان کو پتہ ہی ہوگا کہ جیل میں بھی کیا کیا حالات ہوتے ہیں. تو میں کوئی خدا نہ خواستہ کبھی گئی تو نہیں، لیکن بھائی کی وجہ سے پھر بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، سنتی رہتی ہوں اس کی زبانی. تو وہ جیل میں ہوئی ان کی لڑائی، کوئی فون کا مسئلہ تھا شاید. تو لڑائی ہوئی تو پھر 2 مہینے تک اس کو انہوں نے جیل میں وہ چکی بند کرتے ہیں، ان کی سزا دیتے ہیں قیدیوں کو.
اور اب اس کے بعد انہوں نے اس کو ادھر سے اس جیل سے کہیں دور بتا رہا تھا، شاید میاں والی، تو بہت دور ہے، میں تو کبھی زندگی میں نہیں گئی، بس میاں والی کا نام سنا ہوا ہے کہ وہ اس کو اس جیل میں بھیجنے لگے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ سب سے ملے، کیونکہ جب اس نے فون کیا، اچھا فون بند کر تو ابھی مجھے لگ رہا ہے سڑک، لیکن میں نے کراس کری، یہ نہ ہو کہ بات کرتے کرتے بات ہی بگڑ جائے، تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ بچوں کو بھی لے کے آئیں کہ تاکہ میں سب سے مل لوں، تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ دل بہت اداس ہو گیا کہ اب وہ اتنا دور کہیں اسے کسی جیل میں بھیج دیں گے، کہاں ہم جا سکیں گے اتنی دور، اب تو یہ حالات ہیں کہ گھروں سے بڑی مشکل سے نکل کر وہاں تک جاتے تھے فیصل آباد تک، تو اب میاں والی یا وہاں کہاں جائیں گے، تو مل ہی نہیں سکیں گے، اس لیے دل بہت اداس تھا۔ یہ جو سجل ابھی رولا ڈال رہی ہے ٹریٹ کا، تو سارا دن تو ادھر گزر گیا، اب شام کو گھر آئی ہوں، اب کہاں ٹریٹ کے لیے جاؤں، اور سے ہی پوچھے تو دل بھی نہیں چاہ رہا، دل بھی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کوئی ٹریٹ کب بن ہی نہیں راضی ہیں۔ تو ہفتہ بازار میں کیوں آئی ہوں، مجھے بہت جلدی تھی آنے کی، اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں۔ ہم تقریباً جی ہفتہ بازار میں پہنچ ہی گئی ہوں، ابھی وہ دیکھیں دکانیں وغیرہ جو ہیں نا، میرے خیال سے میں اب نا بیک کیمرے سے بناتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہفتہ بازار میں پہنچ گئی ہوں، یہ ریت، وہ فرنٹ کیمرے سے پہلے میں نے شوٹ کیا تو، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اگر میں فرنٹ کیمرے پہ لگی رہی تو میں کہیں نہ کہیں یہ ریت میں ہی نہ گر جاؤں۔ تو یہ جی اب دکانیں کلوز کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے، میں جلدی جلدی اس لیے آئی تھی کہ مجھے یہاں سے ایک سوٹ لینا ہے، کسی کو دینا ہے، اٹ مینس کہ چیریٹی کرنی ہے۔ جب دل میں کوئی مجھے ہوتی ہے نا تکلیف یا دل میرا دکھتا ہے، پھر میں اپنے دل کے سکون کے لیے یہی کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیریٹی کر دوں، کسی کو کوئی چیز لے کے دے دوں جو میرے ارد گرد کوئی بھی ہو ضرورت مند، جتنا مجھ سے ہو سکے۔ تو وہ مجھے یہی تھا کہ یہ بند نہ ہو جائے، تو میں بھاگم بھاگ پہلے ادھر آ جاؤں، پھر بعد میں اپنا جو ہے چلیں پہلے چکر لگا لوں بازار کا، اور پھر دیکھتی ہوں کہ مجھے مطلوبہ جس طرح کا سوٹ چاہیے وہ کہاں سے ملتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر وہاں سے سوٹ لینا ہے۔ اچھا گائز، یہ بڑی بات ہے کہ جب آپ کا دل دکھی ہوتا ہے نا، تب پھر بہت سارے آپ کو خیال آتے ہیں، چیریٹی کے خیال بھی آتے ہیں اور بھی اچھے اچھے خیال آتے ہیں، اور جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا تو ہم ایسے انسان ہیں کہ ہم بہت کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو چلیں، یہ بھی ہے تو ویسے کپڑوں والی، اچھا لیلن دے ہینڈ سوٹ ہے، چلیں دیکھتے ہیں گائز، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو فائنل ہوا۔ اچھا یہی والا دے دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، تو یہ والا گائز میں نے فائنل کر لیا، یہ 2 پیس ہے لیلن کا، یہ مجھے کسی کو دینا ہے، اسی لیے میں نا بھاگم بھاگ یہاں پہ پہنچی تھی کہ یہ والے نا شاپس بند نہ ہو جائیں، اور پہلے بھی کئی دفعہ میں ہفتہ بازار آئی ہوں شاپنگ کرنے، آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ بڑے مناسب سے کپڑے بھی، کوئی بھی چیز ہے نا بہت مناسب سے یہ لوگ دے دیتے ہیں، کیونکہ یہی دکانیں اپنی یہاں پہ لے کے آئے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے کوئی کرائے وغیرہ ان کے ایسے خرچے نہیں ہوتے، تو اس لیے مناسب سا ریٹ ہوتا ہے ان کا، تو یہ دے دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کوشش ہوتی کہ میں کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز لینی ہے تو ہفتہ بازار سے ہی لے لوں۔ یہ اس کے بھائی پیسے لے لیں آپ مجھ سے، ہاں شاپر میں ڈال دیں۔ ہاں جی، ریٹ کرنا ہے 1100 جڑا لینا 1000 کے بعد بڑے باٹ چھوٹے باٹ یہ لو گل سنو آ گئی بس ایک ہے آپ ایک، اچھا کوئی مناسب کر لمی، میں تے نال بحث تے نہیں کیتی، مناسب کر لمی۔ جی تو گائز مجھے کیونکہ ایک ہی سوٹ چاہیے تھا، یہ دیکھیں وہ میں نے لے لیا، یہ اس میں 3 کلر تھے، ایک یلو، ایک ریڈ، اور ایک یہ مہندی اور وائٹ سا کلر تھا۔ مجھے سمپل سا ڈیزائن اچھا لگا، اور جس کو میں نے یہ دینا ہے
وہ ایک بیوہ خاتون ہے اور تھوڑی بڑی ایج کی ہے، تو اس لیے مجھے یہی کلر ٹھیک لگا کہ میں یہ لے لوں. تو اب میں واپسی کے لیے نکل چکی ہوں، اور کیونکہ مجھے یہاں سے کچھ لینا نہیں تھا. تو جی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ کا دل دکھتا ہے نا، تو میرا تو یہی فارمولہ ہے، دوسروں کا مجھے نہیں پتا. آپ چھوٹی موٹی چیریٹی کریں اپنی حیثیت کے مطابق. اگر آپ کی حیثیت زیادہ تو آپ بڑی چیریٹی کر لیں، اور تھوڑی ہے تو تھوڑی کر لیں، لیکن کریں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کر لیں، کسی ضرورت مند کو کچھ دے دیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا. بھائی کے لیے دعا بھی کر رہی ہوں کہ اللہ اس کے لیے بہتری فرما دے، کہیں اس کو بہت دور نہ بھیجیں یا اس پہ کوئی بہت زیادہ سختی نہ کریں. دل میں یہ دعا بھی ہے، خیال بھی ہے. اور پہلا جو خیال آیا وہ بھی یہی تھا کہ میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کروں گی اور دعا مانگوں گی. اللہ تعالیٰ یہ میرے بھائی کے حق میں آسانی فرما دیں. تو جی گائز، پھر کیونکہ لیٹ آئی تھی اور ٹریٹ تو میں نے بچوں کی کینسل کر دی. ان کا ایک الگ سے اب موڈ خراب ہونا ہے، اور یہ بھی تھا کہ اب ولاگ بھی میرا آج کا اسکپ ہو جائے گا. تو میں نے سوچا یہی میں اپنا ولاگ بنا دیتی ہوں جو میں کر رہی ہوں، یا جس سچویشن میں آج کا میرا دن گزرا. تو کل کا دن بہت خوشی والا دن تھا. میں اپنے چینل کی وجہ سے بہت خوش ہوئی تھی، تو آج بھائی کی وجہ سے بہت اداس ہوں. لیکن اب دل کو کچھ اطمینان ہو گیا ہے کہ میں نے جو کیا ہے نا یہ عمل، اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے بہتری فرما دیں گے. میں جو کسی کے لیے بہتری تھوڑی بہت کر سکی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے بہتر کرتے ہیں. اصل میں کچھ 1-2 مہینے پہلے سے نا یہ ذہن میں تھا. ایک بیوہ خاتون رہتی ہے ہمارے یہاں نا، تو میرا اس کے ساتھ سامنا ہوا تو ان کے کپڑے اچھے نہیں تھے کہ میں ان کو لے کے دوں. یہ خیال مجھے بہت پہلے سے تھا، اسی لیے میں آج اسی طرف بھاگی ہوں، کیونکہ یہ خیال پہلے سے تھا. تو پھر وہی بات کہ ہماری زندگی میں اب اس طرح کے ہم فاسٹ جی رہے ہیں، اور کرنے کو ہمارے پاس اتنے کام ہے کہ وقت بالکل ملتا ہی نہیں. کتنے دن سے نکل گئی بات. آج جب دل دکھا، وہی جیسے ہم دکھی ہوتے ہیں نا، پھر نمازیں بھی ہماری باقاعدگی سے ہو جاتی ہیں. اگر ہم کوئی مس کر بھی رہے ہیں تو پھر وہ ہم ناغہ نہیں کرتے. جیسے ہی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو رابطہ ہے نا وہ ہم مضبوط کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے ہی مجھے آج ایک پریشانی ملی بھائی کی وجہ سے، دل دکھی ہوا، تو مجھے فوراً وہ خیال آ گیا کہ میں نے اس کے لیے سوٹ لینا تھا، دینا تھا، تو میں تو بھول گئی. پھر میں وہ کرنے آ گئی. اب جی بچوں کو بہلانا بھی ہے اور ان کو تسلی بھی دینی ہے کہ ان کی ٹریٹ بس آج کے لیے کینسل ہوئی ہے. انشاءاللہ جو ہے نا کل میں بچوں کے لیے ہی پلان کروں گی کہ جہاں وہ کہیں گے جس طرح سے ان کو ٹریٹ دوں گی. تو آپ سب بھی گائز وائز میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے. اس کو کہیں بہت دور نہ بھیجا جائے کہ جہاں پہ ہم ملنے ہی نہ جا سکیں، اور صحت بھی اس کی ٹھیک ہو جائے. شکراں کی حال ہے؟ اس وقت میں بہت خوش ہوں اپنے چینل کی وجہ سے، لیکن یہ آپ کو میری کالونی کے گند نظر آ رہے ہیں گائز پیچھے، لیکن دل دکھی ہو جاتا ہے. پھر بھی جب ہماری زندگی میں چلنے والی جو ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیں پریشان کرتی ہیں، تو پھر وہ خوشیاں بھی مان پڑ جاتی ہیں. واک یہ کوئی تقریباً 15 منٹ آنے اور پھر 15 منٹ جانے کا راستہ ہے، لیکن اچھا ہے کہ صحت کے لیے کچھ نہ کچھ واک بھی ضروری ہے، کیونکہ نہ واک کا کرنا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مسائل میں ڈال دیتا ہے. اب میں گیٹ کی طرف سے جاؤں گی کیونکہ پارلر کا تو شاید دروازہ سجل نے بند کر دیا. کیا کر کے آئی ہیں؟ بہت جلدی آئی ہوں فوراً سے. تو ہاں جی یہ سوٹ لینے میں گئی تھی. مجھے جلدی یہ تھی کہ دکانیں نہ بند ہو جائیں. کس کے لیے؟ کسی کو دینا تھا، وہ لینے گئی. کس کو؟ دینا تھا کسی کو. اب یہ کیا سوال ہے کہ کس کو
किसी को देना अच्छा तो क्यों देना था, है? मतलब क्यों देना था? मतलब क्यों देना था, वालेकुम हम अस्सलाम। चैरिटी क्यों करते हैं, क्यों अच्छा करते हैं? चैरिटी। हाँ तो ये देखो मुनासिब सा है ना, कोई मुनासिब की कीमत भी मैं तुम्हें पता ही है, हफ्ता बाजार से क्यों शॉपिंग करती हूँ। ये देखो, प्यारा है ना, अच्छा है। ये देखो मेहंदी कलर है, इसलिए सिंपल से सलवार और ये ठीक है। अच्छा जिसे देना था गाइस वो इत्फाक से आ गई। तो किसको देना ये हम नहीं बताएंगे ना दिखाएंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी इज्जत नफ्स होती है, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। और इस तरह से कोई भी आप जो फिर काम करते हैं वो भी आपका वो अमल ही ज़ाया चला जाता है, जिसमें आप तस्वीर कर रहे होते हैं कि क्या दिया, किसको दिया, क्यों दिया। बस इसलिए दिया कि अल्लाह ताला मेरे भाई के लिए आसानी पैदा फरमा दे और मेरे दिल को सुकून आ जाए बस इसी। और अब अगला सवाल होना है तुम्हारा ट्रीट का, यस। तो उसका जवाब ये है कि इंशाल्लाह कल करेंगे। तुम्हारे मामू से मिलने में गई हुई थी, ये तो पता है ना। वही मैं अभी पूछने लगी थी, कैसे मामू? उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, सज्जल बहुत बहुत ना वीक था, और कोई जेल में लड़ाई हुई थी, इसलिए ना उसको किसी दूसरी दूर जेल में भेज रहे हैं, बहुत दूर। क्यों? बता तो रही हूँ कि लड़ाई हुई है ना जेल में, जब आपस में कैदी लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो वो सजा के तौर पे ना किसी दूर जेल में उनको भेज देते हैं। मुझे तो नहीं पता था, वो बता रहा था उसको भी बहुत दूर कहीं भेज रहे हैं। फिर जाहिर बात है कि फिर मिलना तो मुश्किल है, कहाँ तो यहाँ तक मुश्किल से जाते हैं, अब किसी दूसरे ज़िले में कहीं दूर दराज कह रहे थे कि शायद मियाँ वाली में कहीं भेज रही, वो तो इतना दूर है, हम कैसे जाएंगे फिर। इसीलिए आज मेरा आना दिल भी उदास था और तुम लोगों की सीट भी कैंसिल हो गई। इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानी फरमाए, लेकिन तुम लोगों को सीट में कल दूँगी। तो गाइस बच्चों को कल सीट देंगे इंशाल्लाह। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे भाई की भी दुआ कीजिए, मेरे दिल को सुकून आ जाए और अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करें आमीन। इंशाल्लाह। हाँ तुमने तो आमीन भी ऐसे कहा जैसे बड़ी कंजूसी के साथ। मामा आमीन सुम इन आमीन। सब के लिए भी उसने पूछा था कि मैंने तो कहा था बच्चों को भी लेती हूँ। मामा मुझे तकरीबन ही, जहाँ तक मुझे याद है, 10 साल हो गए मैंने मामू को नहीं देखा। हाँ 10 साल ये नहीं बल्कि या तो ज्यादा हो गए, 10 से भी ज्यादा साल। बड़ा अरसा है, उसको 14 साल हुए हैं जेल में। और मैं जब से वो गए मैं सिर्फ एक बार उनसे मिलने गई थी। वही पूछ रहे थे कि बच्चों को भी कहा था क्यों नहीं लेके आए, तो मैंने कहा फिर हमें बस कन्वेंस प्रॉब्लम थी तो इसलिए फिर सबको नहीं ला सके। तो फिर इंशाल्लाह मैंने कहा नेक्स्ट आएंगे, तो उसने कहा कहाँ आओगे, पता नहीं मुझे कहाँ भेज देंगे। इस बात से मेरा सच्ची दिल बड़ा दुख गया जब उसने कहा ना कि पता नहीं फिर कहाँ। अभी भेज देंगे। ये कह रहा था 1-2 दिनों तक भेज देने वाले हैं, तो पता नहीं, इसीलिए भी मैं तुम सबको कह रहा था कि मिलने आओ, पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैंने कहा दिल तुम मत करो अपना खराब, जहाँ भी भेजेंगे हम आएंगे तुमसे मिलने। उसे भी शायद लगा होगा कि मैं ही कह रही हूँ कि इतना दूर इन्होंने नहीं आना, यहाँ तक तो आते नहीं हैं, तो कितना दूर अगर मुझे कहीं भेज देंगे तो इन्होंने क्या आना मुझसे मिलने के लिए। मायूस था वो, मेरी तसल्ली भी उससे कोई ना काम नहीं कर सकी। और ये सही बात है कि हम सब बहन भाई अब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि वो उसको 14 साल हो गए और कुछ ना कुछ अब हम भूल ही गए हैं ना उसको। वरना तो पहले ऐसा नहीं था कि महीने में 15 दिनों में कोई ना मिलने जाए, लेकिन अब तो बहुत महीने गुजर जाते हैं जब हम उसको मिलने जाते हैं। फिर अब उसका मायूस होना भी बनता था कि अब तो मुझे कहीं इतना दूर भेज रहे हैं तो इन्होंने आना भी नहीं है। तो गाइस दिल आज बहुत उदास, हालांकि मैं अपना ब्लॉग बनाते हुए कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ बात भी करूं, लेकिन दिल अंदर से मेरा बहुत उदास है। इतना लंबा अरसा कोई आपका इतना करीबी दूर चला जाए, ये जिंदगी गुजर तो गई, 14 साल कोई कम होती है और अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा है, पता नहीं कब आएगा। चलें, अब दिल मेरा दुखी है तो मैं हो रही हूँ उदास, तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं कल इनके ट्रीट व्लॉग के साथ। अल्लाह।